تقریباً 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کا سورج اپنے عروج پر تھا۔ گرم ہوا ریت کے ذروں کو اپنے ساتھ اڑا کر فضا میں ایک عجیب سی چمک بکھیر رہی تھی۔ قاہرہ کے قدیم بازار کے در و دیوار گواہ تھے کہ یہاں ہر روز غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن اس دن بازار کا منظر عام دنوں سے مختلف تھا۔ بازار کے دونوں کناروں پر دکانیں سجی تھیں، کہیں کپڑوں کے تھان کھلے ہوئے تھے، کہیں مسالوں کی خوشبو ماحول کو مہکا رہی تھی۔ اناج کے بورے، تانبے کے برتن، زیورات اور ہاتھی دانت کی بنی اشیاء ہر طرف چمک رہی تھیں، لیکن لوگوں کی توجہ آج کسی اور چیز پر مرکوز تھی۔ دور سے ایک قافلہ آ رہا تھا۔ یہ قافلہ کنعان کی زمین سے مصر میں داخل ہوا تھا اور اپنے ساتھ کئی غلام اور کنیزیں لایا تھا۔ قافلے کی آمد سے پہلے ہی بازار میں خبر پھیل گئی تھی کہ کنعان سے آنے والا قافلہ اپنے ساتھ ایک ایسا غلام بھی لایا ہے جس کا حسن و جمال دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بازار میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ قافلہ آہستہ آہستہ بازار کے بیچ میں آ کر رکا۔ اونٹوں سے بوجھ اتارا گیا، غلاموں کو قطار میں کھڑا کیا گیا۔ غلام فروشوں نے اعلان کیا، آج کا دن خاص ہے، آج ہم وہ چہرہ دکھائیں گے جو تم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کی نظریں بے چینی سے اس طرف گئیں۔ پھر اچانک ایک نوجوان لڑکا آگے لایا گیا۔ وہ باقی غلاموں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے رات کی تاریکی میں ستارے جگمگاتے ہوں۔ چہرے پر وہ نورانی چمک تھی جو دل کو اپنی طرف کھینچ لے۔ قد متناسب، جسم مضبوط، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی معصومیت دل کو مسخر کر لیتی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام تھے، جنہیں چند روز پہلے قافلے والوں نے کنعان کے ایک کنویں سے نکالا تھا۔ ان کے بھائی حسد میں انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال آئے تھے، لیکن قافلے والے انہیں غلام سمجھ کر ساتھ لے آئے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک اور غلام تھا، لیکن حقیقت میں وہ آنے والے وقت کے نبی تھے۔ بازار میں جیسے ہی لوگوں نے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا، ایک شور اٹھا، یہ تو کوئی غلام نہیں لگتا، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ تو فرشتوں جیسا ہے، کیا واقعی یہ بیچنے کے لیے ہے؟ غلام فروش نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں دیکھ لو، یہ بھی بیچنے کے لیے ہے، کون دے گا سب سے زیادہ قیمت؟ لوگ قیمت لگانے لگے۔ ایک نے کہا 10 درہم، دوسرے نے کہا 20 درہم، تیسرے نے کہا 30 درہم، لیکن قافلے والوں کے لیے یہ لڑکا زیادہ قیمتی نہ تھا۔ وہ اسے جلدی سے بیچ کر اگلے سفر کی تیاری چاہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ انہوں نے یوسف کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا اور ان کی کوئی خاص قدر نہ کی۔ اسی دوران بازار کے ایک کونے سے شور ہوا، لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا جس کی شان و شوکت باقی سب سے مختلف تھی۔ اونچے اونچے گھوڑے، سنہری جھولدار تختیاں، خدام اور سپاہی۔ یہ قافلہ مصر کے بڑے عہدیدار یا وزیر عزیز مصر کا قافلہ تھا۔ عزیز مصر اپنے دربار کے معاملات کے لیے بازار آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی موجود تھی، وہ عورت جو بعد میں دنیا میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے لباس کی شان و شوکت، اس کے قافلے کی دھاک سب کو خاموش کر گئی۔ زلیخا کی نظریں غلاموں کی صف پر پھرنے لگیں۔ اچانک وہ لمحہ آ گیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدلنا تھا۔ جیسے ہی اس نے یوسف کو دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ تھا، یوسف کا چہرہ۔ اس نے عزیز مصر کے کان میں دھیرے سے کہا، انہیں خریدو کسی بھی قیمت پر، یہ لڑکا عام نہیں ہے۔ عزیز مصر نے جناب یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ بھی متاثر ہوا۔ اس نے غلام فروش سے پوچھا، کتنی قیمت چاہتے ہو؟ فروش نے جواب دیا، جو بھی مناسب لگے دے دو، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے۔
यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया। बाजार का शोर पीछे रह गया और काफिले के साथ वो महल की तरफ रवाना हुए। ये लम्हा न सिर्फ हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी में एक नया बाब था, बल्कि ज़ुलेखा के दिल में एक ऐसा तूफ़ान जन्म ले रहा था जो आने वाले बरसों में मिस्र की तारीख़ का रुख बदलने वाला था। काफिला बाजार से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता काहिरा के शाही महलात की तरफ बढ़ा। फिजा में सरगोशियां थीं। कोई कह रहा था, ऐसा लड़का तो कभी इस शहर में नहीं आया, ये गुलाम है या कोई शहजादा। जब काफिला महल के दरवाजे पर रुका तो खुद्दाम दौड़ते हुए आए। बड़े एहतराम के साथ अजीज़ मिस्र और उसकी बीवी ज़ुलेखा को महल के अंदर ले जाया गया। गुलामों की कतार में यूसुफ भी साथ थे। उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। वो किसी आम गुलाम की तरह नहीं दिखते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर था जो देखने वाले के दिल पर असर डालता। महल के बड़े हाल में पहुंचकर अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गौर से देखा, फिर अपनी बीवी से मुखातिब हुआ और वो जुमला कहा जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने महफूज कर लिया, अक्रिमी मस्वाहु आसा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। इसका अच्छा ख्याल रखो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। ये जुमला दरअसल यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल हैसियत की झलक थी। अजीज मिस्र ने महसूस किया कि यह लड़का किसी काम का गुलाम नहीं बल्कि इज्जत और शान वाला है। ज़ुलेखा खामोश खड़ी जनाब यूसुफ को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजब कैफियत थी। दिल की धड़कनें तेज थीं, सांसें बेतरतीब। वो जानती थी कि यह लड़का गुलाम कहलाने के लायक नहीं। इसके वजूद में एक ऐसी कशिश है जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। जनाब यूसुफ महल में रहने लगे। उनकी आदतें, गुफ्तगू, अंदाज और हुस्न सब कुछ महल के माहौल को बदलने लगा। खुद्दाम उनकी इज्जत करते, अजीज उन्हें अपना बेटा समझता और ज़ुलेखा का दिल दिन ब दिन उनके करीब होता जा रहा था। वो अक्सर बहाने बहाने से जनाब यूसुफ को देखने की कोशिश करती। कभी कहती, यूसुफ ये बर्तन ज़रा यहाँ रख दो। कभी कहती, यूसुफ बाग में जाकर फूलों को पानी दो। लेकिन असल मकसद सिर्फ एक था, ज़्यादा देर यूसुफ के करीब रहना, उनकी आवाज़ सुनना, उनके चेहरे को देखना। जनाब यूसुफ उन सब बातों में सादा और मासूम थे। वो समझते थे कि ये सब उनके मालिक और बीबी के मामलात हैं। वो खिदमत करते, फिर अपनी तन्हाई में अपने परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते। उनका दिल हमेशा अपने रब की तरफ झुका रहता। वक्त गुजरता गया, यूसुफ का हुस्न और निखरता गया। नौजवानी के दिन आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। उनका कद सीधा, चेहरा रोशन, निगाह पर जलाल और मासूमियत। ये वो लम्हा है जिसे कुरान ने यूं बयान किया, वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। ज़ुलेखा अब खुद को रोक ना पाती। वो रात को जागती और दिल ही दिल में सोचती, ये कौन है, गुलाम है या बादशाह? मेरा दिल क्यों इसे देखते ही बेकाबू हो जाता है? वो कभी यूसुफ को देखकर मुस्कुराती, कभी बिना बात के देर तक उन्हें तकते रहती। यूसुफ जब नजरें झुकाते तो वो और ज्यादा बेकरार हो जाती। महल के खुद्दाम भी अब सरगोशियां करने लगे थे। एक दूसरे से कहते, ज़ुलेखा का रवैया अजीब है, वो हमेशा इस लड़के की तरफ मुतवज्जे रहती है। हाँ, लेकिन यूसुफ तो बड़े नेक और सीधे हैं। उनके चेहरे से ही पता चलता है कि वो किसी बड़े मकाम के आदमी हैं। ज़ुलेखा के दिल में एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे वो छुपा नहीं सकती थी। वो अपनी हैसियत जानती थी, मिस्र की सबसे बड़ी औरत, ताकत और दौलत की मालिक। लेकिन इसके बावजूद वो एक गुलाम के हुस्न के सामने बेबस थी। यहां से वो कैफियत शुरू हुई जिसने आगे चलकर कुरान के अल्फाज को जिंदा किया।
قرآن کہتا ہے وہ عورت جس کے گھر یوسف تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ یہ ابھی آغاز تھا، زلیخا کے دل کا سفر ابھی طویل تھا، لیکن اس سفر کی پہلی اینٹ اسی دن رکھ دی گئی تھی جب اس نے بازار میں حسن یوسف کو دیکھا۔ یوسف اب عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے، وہ جہاں جاتے روشنی پھیل جاتی۔ جناب یوسف کی جوانی، اللہ نے انہیں حسن، سیرت اور کمال عطا فرمایا تھا۔ ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ ان کی طبیعت میں نرمی، گفتگو میں وقار اور کردار میں پاکیزگی تھی۔ زلیخا کا دل ان کے حسن اور نور کو دیکھ کر بے قابو ہونے لگا۔ وہ اندر ہی اندر یوسف پر فدا ہو گئی، لیکن جناب یوسف تو اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے یہ دنیاوی آزمائش اللہ کی طرف سے ایک کڑی تھی۔ زلیخا کے دل پر یوسف کا حسن غالب تھا۔ ابتدا میں اس نے اپنے دل کو بہلایا، خود کو سمجھایا، لیکن یہ آگ دن بدن بھڑکتی گئی۔ وہ بار بار جناب یوسف کے قریب آنے کی تدبیریں کرتی، لیکن جناب یوسف ہر بار نظریں جھکا لیتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ یہ زلیخا کے لیے اور بھی مشکل ہوتا۔ ایک دن زلیخا نے اپنے دل کا ارادہ کر لیا۔ اس نے موقع دیکھا اور یوسف کو اپنے محل کے ایک کمرے میں بلایا۔ اس نے چپکے سے سب دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پھر وہ جناب یوسف کے سامنے آ کر بولی، قرآن کہتا ہے ہائی تلک، آؤ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب یوسف کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ جناب یوسف کا دل دھڑکا، مگر فوراً اللہ کی پناہ یاد آئی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک عزیز مصر نے مجھے یہاں عزت سے رکھا ہے اور میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہی جناب یوسف پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے بھی پیچھا کیا اور جناب یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے سے عزیز مصر آ گیا۔ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ زلیخا نے فوراً الزام جناب یوسف پر ڈال دیا، یہ مجھے بہکانا چاہتا تھا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل بھیج دو یا کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے محل میں بلوا کر دروازے بند کیے اور میں نے اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کا ارادہ کیا اور میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے پوچھئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانتا ہے؟ وہ کیسے بولے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، قرآن کہتا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز مصر نے جناب یوسف کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں ہے۔ جناب یوسف اور زلیخا کا قصہ اب صرف محل تک محدود نہ رہا تھا۔ مصر کی گلیوں، بازاروں اور شاہی دربار کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔
یہ خبر مصر کی اشرافیہ کے لیے باعث حیرت تھی۔ جو عورتیں خود کو بلند حیثیت کی مالک سمجھتی تھیں وہ زلیخا پر طنز کرتی، کیا یہ ہمارے وزیر عزیز مصر کی بیوی ہے اور اس کا دل ایک غلام پر آ گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اپنی عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ یہ باتیں زلیخا کے دل کو چیر دیتی۔ وہ مصر کی سب عورتوں سے بڑھ کر غرور اور رتبے کی عادی تھی، تانے برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں ایک خیال ابھرا، یہ عورتیں نہیں جانتی کہ یوسف کون ہیں۔ ان کی آنکھوں نے وہ حسن دیکھا ہی نہیں جو میں دیکھ چکی ہوں، انہیں حقیقت دکھانا ضروری ہے۔ زلیخا نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ مصر کی سب معزز عورتوں کو محل میں بلایا گیا۔ محل کے صحن میں لمبی قطاریں مسندیں بچھائی گئیں، قیمتی پردے جھول رہے تھے، خوشبوؤں سے فضا مہک رہی تھی۔ ہر طرف درباری خادمائیں مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھیں۔ عورتیں جب محل میں آئیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں قیمتی تشتری دی گئی، جس میں پھل اور ساتھ چھری تھی تاکہ وہ کھاتے وقت آرام سے کاٹ سکیں۔ محفل کہکہوں اور باتوں سے گونج رہی تھی۔ ہر کوئی زلیخا کی طرف دیکھ کر سرگوشی کرتا، کوئی ہنسی دباتا، کوئی طنزیہ مسکراتا۔ زلیخا ان سب کو خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی سب کچھ بدلنے والا ہے۔ جب سب عورتیں اپنے اپنے پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے خادمہ کو اشارہ کیا، یوسف کو اندر لاؤ۔ اللہ اکبر! دروازہ کھلا، جناب یوسف اندر آئے۔ ان کا حسن ایسا تھا کہ جیسے نور کا دریا صحن میں اتر آیا ہو۔ ان کی پیشانی پر انبیاء کا وقار، آنکھوں میں حیا، چہرے پر فرشتوں کی طرح روشنی، ان کے قدم جیسے زمین کو جگمگا رہے ہوں۔ محفل میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ عورتوں کے ہاتھ پھل کاٹتے رک گئے، سب کی نظریں جناب یوسف پر جمی رہیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ وقت رک گیا ہو۔ عورتیں اب بھی اپنی نظریں جناب یوسف پر جمائے ہوئے تھیں، لیکن ہاتھ بے اختیار چلتے رہے۔ چھریاں ان کے اپنے ہاتھوں پر لگیں۔ خون ٹپکا مگر انہیں درد تک محسوس نہ ہوا۔ پاک ہے اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کی زبانیں خود بخود جناب یوسف کی عظمت کا اقرار کرنے لگیں۔ زلیخا نے اسی لمحے موقع غنیمت جانا۔ وہ سب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں کہا، یہی ہے وہ جس پر تم مجھے تانے دیتی تھی۔ ہاں، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کی آواز میں غصہ اور ضد مل گئی، اگر یہ اب بھی میری بات نہ مانے گا تو میں اسے ضرور قید کروا دوں گی اور یہ ذلیل ہو جائے گا۔ محفل کی عورتیں اب زلیخا پر طنز کرنے کے بجائے خود جناب یوسف کے حسن کی قیدی بن چکی تھی۔ ان کے چہروں پر حیرت، دلوں میں تڑپ اور آنکھوں میں وہی سوال تھا جو پہلے زلیخا کے دل میں تھا، یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے یا فرشتہ؟ یہاں جناب یوسف نے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کے آگے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ٹالا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوں جناب یوسف کی دعا قبول ہوئی اور عزیز مصر نے جناب یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا۔ شہر کے شور شرابے سے ہٹ کر یہ قید خانہ بالکل مختلف دنیا تھی۔ اونچی دیواروں کے پیچھے سخت پہرے دار، ٹوٹے پھوٹے دروازے اور اندر مٹی کی بو۔ یہاں وہ لوگ تھے جنہیں دنیا نے بلا دیا تھا، چور، قاتل، غریب اور بغاوت کرنے والے۔ لیکن ان سب کے درمیان یوسف کی آمد جیسے قید خانے کے اندھیروں میں ایک چراغ جل گیا۔ ان کے چہروں کا نور اور دل کی روشنی ایسی تھی کہ قیدی حیران رہ گئے۔ آہستہ آہستہ سب نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان عام نہیں، اس کے اخلاق اور لہجے میں ایک عجیب سی کشش ہے۔ جناب یوسف نے قید خانے کو بھی اپنے صبر اور حسن سلوک سے بدل ڈالا۔ قیدی جو پہلے ایک دوسرے سے بدک کر رہتے تھے اب یوسف کے پاس بیٹھنے لگے۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت سناتے، نیکی کی بات کرتے اور صبر کی تعلیم دیتے اور خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن دو قیدی جناب یوسف کے پاس آئے۔ دونوں نے کہا، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔
हम तुम्हें नेक इंसान समझते हैं। जनाब यूसुफ ने नरमी से कहा, पहले मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, ये सब कुछ मेरे रब की तरफ से है। मैं उन लोगों के दीन को छोड़ चुका हूं जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। मैं अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन पर हूं, और हमारा दीन यह है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। फिर जनाब यूसुफ ने कहा, ए मेरे दोनों कैदी साथियों, एक को उसके ख्वाब की ताबीर ये बताई कि वो कैद से आज़ाद हो जाएगा और वो अपने मालिक को शराब पिलाएगा, और दूसरे के लिए यह है कि वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसके सर को खाएंगे। ये फैसला हो चुका है। वाकया बिल्कुल ऐसा ही पेश आया। एक कैदी आज़ाद हुआ और फिर बादशाह का साकी बन गया, दूसरा सजा पाकर सूली पर लटकाया गया। जनाब यूसुफ ने उस साकी से कहा था, जब तू अपने मालिक के पास जाए तो मेरा जिक्र करना। लेकिन वो साकी अपनी दुनियावी मसरूफियात में जनाब यूसुफ को भूल गया। यूसुफ कई साल मजीद कैद रहे। ये हुक्म खुदावंद आलम था। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और मशीयत थी। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां और 7 खुश्क। बादशाह के दरबार में ख्वाबों की ताबीर बताने वाले माहिरीन ने उस ख्वाब को बादशाह की परेशान हाली करार दिया, लेकिन बादशाह को इत्मीनान नहीं हुआ और वो हर वक्त परेशान रहने लगा। बादशाह को परेशान देखकर साकी को अपना ख्वाब और उसकी ताबीर याद आ गई। उसे याद आया कि कैद खाने में एक नौजवान ने उसके ख्वाब की सच्ची ताबीर दी थी। उसने बादशाह से कहा, मैं आपको इसका हल बताऊंगा, मुझे कैद खाने भेज दीजिए। वो कैद खाने गया और जनाब यूसुफ से कहा, ए यूसुफ, बादशाह ने एक ख्वाब देखा है। 7 मोटी गाय हैं जिन्हें 7 दुबली गाय खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और 7 खुश्क। मुझे इसकी ताबीर बताओ ताकि मैं बादशाह के पास ले जाऊं। जनाब यूसुफ ने ख्वाब सुनकर इत्मीनान से कहा, तुम 7 साल खेती बाड़ी करते रहो। इन 7 बरसों में गले की खूब फरावानी होगी। जो कुछ काटो उसे बालों समेत जखीरा कर लो, सिवाय थोड़े से जो खाने के काम आए। फिर उसके बाद 7 सख्त साल आएंगे जो सब खा जाएंगे, और सख्त कैद पड़ जाएगा, सिवाय उसके जो तुमने महफूज कर लिया होगा। फिर उसके बाद 1 साल आएगा जिसमें बारिश होगी और लोग रस निचोड़ेंगे। साकी ने यह ताबीर बादशाह को सुनाई। ख्वाब में मुस्तकबिल बीनी और हज़रत यूसुफ की बयान करदा ताबीर से बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। उसने फ़ौरन कहा, उस कैदी को रिहा करके दरबार में हाजिर किया जाए। लेकिन जनाब यूसुफ ने रिहा होने से इनकार कर दिया और मुतालबा किया कि उस इल्ज़ाम की तहकीक की जाए जिसके तहत वो कैद खाने गए थे। उन्होंने कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहो कि पहले मेरे बारे में उन औरतों से तहकीक करे जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। मेरा रब मेरी बेगुनाही को जाहिर कर देगा। बादशाह ने औरतों को बुलाकर पूछा, जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया था तो क्या मामला था? उन्होंने कहा, हाशा लिल्लाह, हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। आखिरकार जुलेखा ने खुद एतराफ़ किया, अब हक जाहिर हो गया है, मैंने ही उसे अपनी तरफ बुलाया था और वो सच्चा है। यूं जनाब यूसुफ की पाक दामनी सब पर जाहिर हो गई। बादशाह ने उन्हें इज्जत के साथ बुलाया और कहा, आज से तुम हमारे नज़दीक मकाम और इज्जत वाले और अमीन हो। जनाब यूसुफ ने कहा, मुझे मुल्क के ख़जाने पर मुकर्रर कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। यूं वो ग़ुलाम जो कभी मिस्र के बाज़ार में चंद सिक्कों के एवज़ बिका था, अब मिस्र के ख़जानों का निगरान बन गया। यह अल्लाह की तकदीर थी जिसने कुएं के अंधेरों से लेकर कैद के कर्ब तक और वहां से इक्तिदार की बुलंदियों तक जनाब यूसुफ को पहुंचाया। यूसुफ कैद से निकले तो मिस्र को सरसब्ज व शादाब पाया। खेतियां लहलहा रही थीं, लेकिन वो जानते थे यह आसूदगी हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने बादशाह को बताया था कि 7 खुशहाली के साल आएंगे और 7 कहत के साल। इसलिए वो पूरी हिकमत और तदबीर के साथ अनाज को गोदामों में जमा करने लगे।
مصر کے بڑے بڑے کھیتوں میں کام شروع ہوا۔ گاؤں کے کسانوں کو سمجھایا گیا کہ بالیوں سمیت اناج محفوظ کیا جائے تاکہ زیادہ عرصہ محفوظ رہے اور کیڑے مکوڑے اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وقت گزرتا گیا، 7 سال خوشحالی کے گزر گئے۔ پھر زمین کی ہریالی آہستہ آہستہ ماند پڑی، بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے اور پورے علاقے میں قحط پھیل گیا۔ لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے کیونکہ صرف وہیں اناج کے ذخیرے موجود تھے۔ یوسف نے اناج کی تقسیم کو منظم کر رکھا تھا تاکہ سب کو انصاف کے ساتھ ملے۔ انہی دنوں کنعان سے کچھ مسافر مصر پہنچے۔ یہ جناب یوسف کے بھائی تھے جو کبھی بچپن میں انہیں کنویں میں ڈال کر گئے تھے۔ اب وہ قحط کی ماری ہوئی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ دل میں جذبات کا طوفان تھا مگر چہرے پر سکون۔ انہوں نے اناج دیا اور نرمی سے کہا، اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ تمہیں یہاں سے کچھ نہ ملے گا۔ بھائی گھر لوٹے اور آخر کار یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق جناب بنیامین کو ساتھ لے کر دوبارہ مصر آئے۔ وہاں جناب یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور ایک ترکیب کے ذریعے اپنے بھائیوں کو آزمایا۔ آخر کار وہ وقت آیا جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی حیران رہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے دل کو کھول کر کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ وقت آیا جب یعقوب علیہ السلام بھی مصر پہنچے۔ برسوں کے بعد جناب یوسف اپنے والد کے گلے لگے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان وہ ملاقات ہوئی جس کے لیے دونوں نے سال ہر سال صبر کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی سجدہ تعظیمی کے لیے جھک گئے۔ یوسف نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ یوں اللہ کی قدرت نے جناب یوسف کو عزت بھی دی اور ان کے والد کو ان کی آنکھوں کا نور بھی واپس دیا۔ لیکن اس قصے میں ایک اور کردار تھا جو ابھی تک پس منظر میں خاموش تھا، زلیخا۔ سالوں گزر گئے، حسن اور جوانی کی چمک اب اس کے چہرے سے رخصت ہو چکی تھی۔ دولت اور اقتدار بھی اب اس کے پاس نہ رہا۔ لوگ اسے بھولی بسری یادوں کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ جلتی رہی۔ وہ کہتی، کاش میں نے اپنی خواہش کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس نیک انسان کی بات مان لی ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب یوسف مصر کے حکمران بنے تو ایک دن شہر کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک ضعیف عورت کو دیکھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ زلیخا تھی جس کی جوانی کبھی مصر کی عورتوں کے لیے مثال تھی۔ یوسف نے پہچان لیا مگر حیران رہ گئے۔ زلیخا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے یوسف، اے یوسف، میں نے اپنی جوانی خواہشوں میں کھو دی، دولت غرور گنوا دی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن تم وہی یوسف ہو جسے میں نے آزمایا اور تم ڈٹے رہے۔ آج میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے برگزیدہ بندے ہو۔ جناب یوسف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے انہیں فتنوں سے بچایا اور ان کے دشمن کو بھی حق کا اقرار کرنے پر مجبور کیا۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ زلیخا نے توبہ کے بعد اللہ سے دعا کی اور دوبارہ جوانی پائی اور پھر جناب یوسف کے نکاح میں آئیں۔ اس واقعہ کی تفصیل مختلف تفاسیر میں مختلف انداز میں ملتی ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آخر کار اللہ کے حضور جھک گئی۔ یوں یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچا۔ جس عورت نے کبھی یوسف کو گناہ کی طرف بلایا تھا وہی آخر میں ان کے ایمان اور پاکیزگی کی گواہی دینے والی بنی، اور جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اپنی جوانی کی آزمائشوں سے نکل کر ایک نبی کی شان کے ساتھ مصر پر حکمرانی کرتے رہے۔